فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 84۔ نظریہ بیانات اس قسم کی مشکلات حل کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس نظریہ کے مطابق جب ایک بیان ای او آں دا سو اینڈ سو قسم کے جملے کا حامل ہو تو اس کا صحیح طور پر تجزیہ کیا جائے تو جملہ ای آں دا سو اینڈ سو غائب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسکاٹ ویورلی کا مصنف تھا۔ اس بیان کی تشریح نظریہ یہ کہہ کر کرتا ہے: ایک اور صرف ایک شخص نے ویورلی لکھا اور وہ شخص اسکاٹ تھا۔ یا زیادہ پوری طرح ایک ایسا وجود سی ہے جیسا کہ یہ بیان ایکس نے ویورلی لکھا صحیح ہے اگر سی ایکس ہے ورنہ بصورت دیگر غلط ہے، علاوہ ازیں سی اسکاٹ ہے۔ لفظ علاوہ ازیں سے پہلے حصے کی تعریف یوں مانی دیتی ہے: ویورلی کا مصنف وجود رکھتا ہے، باوجود رکھتا تھا یا وجود رکھے گا، لہٰذا سنہری پہاڑ وجود نہیں رکھتا ہے کا معنی ہے۔ کوئی وجود سی نہیں ہے جیسا کہ ایکس سنہری اور پہاڑی ہے۔ صحیح ہے جب سی ایکس ہے لیکن بصورت دیگر نہیں۔ اس تعریف کے ساتھ یہ معمہ کہ اس کے کیا معنی ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں سنہری پہاڑ وجود نہیں رکھتا ہے غائب ہو جاتا ہے۔ اس نظریہ کے مطابق وجود کا دعویٰ صرف بیانات کا کیا جا سکتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویورلی کا مصنف وجود رکھتا ہے، لیکن یہ کہنا اسکاٹ وجود رکھتا ہے بری گرامر ہے یا بلکہ بری نحو۔ یہ وجود کے متعلق 2000 سال کی مقدر سوچ کو صاف کر دیتا ہے جس کی ابتدا افلاطون کی تھیٹیٹیس سے ہوئی۔ جس کام پر ہم غور و فکر کرتے رہے ہیں اس کا ایک نتیجہ ریاضیات کو بلند بام سے نیچے اتارنا ہے جو اس نے فیثاغورس اور افلاطون کے زمانے سے سنبھال رکھا ہے، اور تجربیت کے خلاف اس گمان کو ختم کرتا ہے جو اس سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ریاضیاتی علم تجربیت سے استقراء کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا۔ نمبر 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ ماننے کے لیے ہماری وجہ یہ نہیں کہ ہم نے اکثر مشاہدے سے ایسا پایا ہے کہ ایک جوڑا اور ایک دوسرا جوڑا چوکا بناتے ہیں۔ اس مفہوم میں علم ریاضیات ابھی تک تجربی نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کے متعلق قبل تجربی بھی نہیں ہے۔ در حقیقت یہ محض زبانی علم ہے۔ 3 کا مطلب ہے 2+1 اور 4 کے معنی ہے 1+3۔ لہٰذا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگرچہ ثبوت طویل ہے 4 کے معنی ہے 2+2، یوں علم ریاضیات غائب نہیں رہتا۔ یہ سب اسی نوعیت کا ہے جیسے کہ یہ عظیم سچائی کہ ایک گز میں 3 فٹ ہوتے ہیں۔ فزکس اور خالص ریاضیات نے فلسفہ منطقی تحلیل کے لیے مواد فراہم کیا ہے۔ ایسا خاص طور پر نظریہ اضافت تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور مقداری مکانیات کوانٹم مشینکس کے ذریعے ہوا ہے۔ فلسفی کے لیے نظریہ اضافت میں جو اہم بات ہے وہ اس کا زمان و مکان کو زمان اسپیس ٹائم میں تبدیل کرنا ہے۔ فہم عامہ کے لیے طبعی دنیا اشیاء کا مجموعہ ہے۔ یہ اشیاء کچھ عرصہ کے لیے قائم رہتی ہیں اور خلا میں حرکت کرتی ہیں۔ فلسفہ اور فزکس نے شے کا یہ نظریہ دیا کہ وہ مادی جوہر ہے اور مادی جوہر کو ذرات پر مشتمل قرار دیا۔ ہر ذرہ بہت ہی چھوٹا اور ہر ذرہ تمام وقت قائم رہتا ہے۔ آئنسٹائن نے ذرات کی جگہ واقعات رکھ دیے۔ ہر واقعہ دوسرے واقعے کے ساتھ اضافت رکھتا ہے جسے وقفہ کہا جاتا ہے، جس کا تجزیہ مختلف طریقوں سے زمان عنصر، ٹائم ایلیمنٹ اور مکان عنصر، اسپیس ایلیمنٹ میں کیا جاتا ہے۔ ان متعدد طریقوں میں انتخاب خود مختارانہ ہوتا تھا اور ان میں سے کوئی ایک بھی نظریاتی طور پر کسی دوسرے پر قابل ترجیح نہ تھا۔ مختلف مقامات پر 2 دیے گئے واقعات الف اور بے کے بارے میں یہ ہو سکتا تھا کہ ایک روایت کے مطابق وہ بیک وقت تھے، دوسری کے مطابق الف بے سے پہلے تھا اور پھر ایک تیسری کے مطابق بے الف سے پہلے تھا۔ کوئی طبعی حقائق ان روایات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اس سب سے یہ نتیجہ نکلتا معلوم ہوتا ہے کہ فزکس کا مواد لازماً واقعات ہیں، ذرات نہیں۔ ذرات کے متعلق جو سوچا جاتا رہا ہے وہ اب ایسا سوچنا ہوگا کہ وہ واقعات کا تسلسل ہے۔
واقعات کا تسلسل جو ذرے کی جگہ لیتا ہے بعض اہم طبعی خصوصیات کا حامل ہے اور اس لیے ہماری توجہ کا طالب ہے، لیکن یہ کسی مزید جوہریت بنسبت کسی اور واقعات کے تسلسل کے جسے ہم خود مختاری سے چن لیں نہیں رکھتا۔ یوں مادہ دنیا کے آخری مواد کا حصہ نہیں ہے، بلکہ واقعات کو بنڈلوں میں اکٹھا کرنے کا محض ایک آسان طریقہ ہے۔ نظریہ مقادیر برقیات اس نتیجے کی تائید کرتا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی فلسفیانہ اہمیت یہ ہے کہ یہ طبعی مظاہر کو ممکن طور پر غیر مسلسل سمجھتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ایک ذرہ ایٹم جیسی کے اوپر تشریح کی گئی ہے امور یا معاملات کی ایک خاص حالت ہے جو کچھ عرصے کے لیے قائم رہتی ہے اور پھر اچانک محدود طور پر مختلف امور کی حالت اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ حرکت کا استمرار و تسلسل جسے ہمیشہ تسلیم کیا گیا ہے محض یک تعصب رہا ہے، تاہم فلسفے نے ابھی تک کافی طور پر نظریہ مقدار کو نہیں اپنایا ہے۔ مجھے شک ہے کہ جتنا عرصہ نظریہ اضافت کے مطالبات کو اپنانے میں لگا تھا، اس سے زیادہ زمان و مکان کے روایتی نظریے سے بنیادی دوریاں قبول کر کے نظریہ مقدار کو اپنایا جا سکے گا۔ جبکہ فزکس مادہ کو کم مادہ بنا رہی ہے، نفسیات ذہن کو کم شعوری بنا رہی ہے، پہلے کسی باب میں تلازم تصورات کا تجرباتی اضطرار سے مقابلہ کرنے کا موقع ملا تھا۔ آخر الذکر جس نے اول الذکر کی جگہ لے لی ہے واضح طور پر زیادہ عضویاتی ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہے، میں تجرباتی اضطرار کی وسعت کی مبالغہ آمیزی نہیں کرنا چاہتا۔ یوں دونوں اطراف سے فزکس اور نفسیات ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں اور بے رنگ احدیت کا نظریہ زیادہ ممکن ہو رہا ہے جو ولیم جیمس کی شعور پر تنقید سے سامنے آیا تھا۔ فلسفے میں مادہ و شعور میں امتیاز مذہب سے آیا، اگرچہ ایک طویل عرصہ تک یہ بامانی بنیادوں پر قائم رہا تھا۔ میرے خیال میں دونوں شعور اور مادہ واقعات کو اکٹھا کرنے کے محض آسان طریقے ہیں۔ بعض واحد واقعات میں تسلیم کرتا ہوں کہ کا تعلق صرف مادہ گروپوں سے ہوتا ہے، لیکن دوسروں کا تعلق دونوں قسموں کے گروپوں سے ہوتا ہے اور اس لیے بیک وقت شعوری اور مادی ہوتے ہیں۔ دنیا کے ڈھانچے کی ہماری تصویر میں یہ نظریہ ایک بڑی سادہ صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جدید فزکس اور علم حیوانات و نباتات ادراک کے قدیم مسئلہ پر نئی روشنی ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی شے ہے جسے ادراک کہا جا سکتا ہے تو یہ ضرور کسی درجے میں مدرک معروض کا اثر ہے، اور اگر اسے علم کا ماخذ بننا ہے تو اسے معروض سے کم و بیش مشابہ ہونا چاہیے۔ اس کی پہلی شرط صرف اس طرح پوری ہو سکتی ہے جبکہ علتی سلسلے جو زیادہ یا کم حد تک باقی دنیا سے آزاد ہوں۔ فزکس کے مطابق تو یہی صورت ہے۔ روشنی کی لہریں، لائٹ ویوز، سورج سے زمین کی طرف سفر کرتی ہیں اور ایسا کرنے میں وہ اپنے قوانین کی پابند ہوتی ہیں۔ یہ اندازاً صحیح ہے۔ آئنسٹائن نے یہ بتایا ہے کہ روشنی کی شعاعیں کشش ثقل سے متاثر ہوتی ہیں۔ جب وہ ہماری فضا میں پہنچتی ہیں تو ان میں انتشار، ریفریکشن آتا ہے اور بعض تو دوسری شعاعوں کی نسبت زیادہ منتشر ہوتی ہیں۔ جب وہ انسانی آنکھ تک پہنچتی ہیں تو وہ تمام قسم کی باتیں ہوتی ہیں جو کہیں اور نہیں ہوتی ہیں۔ جو اس پر ختم ہوتی ہیں جسے ہم سورج دیکھنا کہتے ہیں۔ اگرچہ سورج جو ہمارے بصری تجربے میں آتا ہے وہ اس سورج سے بہت مختلف ہے جو ایک ماہر فلکیات کا سورج ہے، لیکن یہ اب بھی مؤخر الذکر کے لیے ایسا ہی علم کا ذریعہ ہے کیونکہ سورج دیکھنا چاند دیکھنے سے مختلف ہے۔ یہ اختلاف ان طریقوں کے باعث ہے جو علتی طور پر ماہر فلکیات کے سورج اور ماہر فلکیات کے چاند دیکھنے کے اختلاف سے تعلق رکھتا ہے۔ اس انداز میں طبعی معروضات کا ہمیں جو علم ہو سکتا ہے وہ ساحت کی صرف خاص تجریدی خصوصیات ہیں۔ ہم جان سکتے ہیں کہ ایک مفہوم میں سورج گول ہے، اگرچہ اس مفہوم میں نہیں جس میں ہم گول دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس مفروضے کی کوئی وجہ نہیں کہ یہ روشن اور گرم ہے، کیونکہ فزکس اس کے ایسا معلوم ہونے کے بغیر اس فرض کے کہ ایسا ہے کا بیان کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمارا طبعی دنیا کا علم محض تجریدی اور ریاضیاتی ہے۔ جدید تحلیلی یا تجزیاتی تجربیت جس کا میں حقہ پیش کر رہا ہوں لاک، برکلے اور ہیوم کی تجربیت سے مختلف ہے۔ اس کی وجہ اس کا ریاضیات کا امتزاج اور اس کی توانا منطقی تکنیک کا ارتقاء ہے۔
یوں یہ اس قابل ہوئی ہے کہ بعض مسائل کے بارے میں یقینی جواب حاصل کر سکے جن کی فلسفہ کی بجائے سائنس کی کیفیت ہے۔ نظام تعمیر کرنے والے فلسفیوں کے مقابلہ میں اسے یہ فائدہ ہے کہ یہ اس اہل ہوئی ہے کہ اپنے مسائل کے بارے میں ایک وقت میں ایک مسئلہ حل کرے، بجائے اس کے کہ ایک ہی ضرب میں کل کائنات کا ایک بڑا نظریہ پیش کر دے۔ اس صورت میں اس کے طریقے سائنس سے مشابہت رکھتے ہیں۔ مجھے اس میں شک نہیں کہ جہاں تک فلسفیانہ علم ممکن ہے، یہ ایسے طریقوں سے ممکن ہے جن کی اسے ضرور تلاش کرنی چاہیے۔ مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان طریقوں سے بیشتر قدیم مسائل مکمل طور پر قابل حل ہیں۔ تاہم ایک وسیع علاقہ ایسا ہے جو روایتی طور پر فلسفہ میں شامل ہے، جہاں سائنسی طریقے بھی ناکافی ہے۔ اس علاقے میں اقدار کے دائمی مسائل بستے ہیں۔ مثال کے طور پر سائنس اکیلی یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ ظلم ڈھا کر لطف اندوز ہونا برا عمل ہے۔ جو علم بھی حاصل کیا جا سکتا ہے سائنس کے ذریعے سے ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ امور جو جائز طور پر احساس کے معاملات ہیں وہ اس کے علاقے سے باہر رہتے ہیں۔ فلسفہ اپنی تمام تر تاریخ میں دو حصوں پر مشتمل رہا ہے جو غیر ہم آہنگی کے ساتھ ایک دوسرے سے منسلک رہے ہیں۔ ایک طرف تو دنیا کی نوعیت کے متعلق نظریہ ہے اور دوسری طرف ایک اخلاقی اور سیاسی نظریہ جس کا تعلق جینے کے بہترین انداز سے ہے۔ ان دونوں کے وافر واضحیت کلیئرٹی کے ساتھ الگ کرنے میں ناکامی بیشتر خلط ملط کنفیوزڈ فکر کا ذریعہ بنی رہی ہے۔ افلاطون سے لے کر ولیم جیمس تک فلاسفروں نے اپنی آراء کو کھلی اجازت دی کہ کائنات کی ساخت کو تعمیر کی خواہش سے متاثر ہونے دیں۔ یہ جان کر جیسا کہ انہوں نے فرض کر لیا کہ کون سے عقائد انہیں نیک بنائیں گے، انہوں نے اکثر مغالطوں کے اسیر استدلال ایجاد کیے جو یہ ثابت کر سکیں کہ یہ عقائد سچے ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں اس قسم کے تعصب کو دونوں اخلاقی اور فکری بنیادوں پر بری طرح رد کرتا ہوں۔ اخلاقی طور پر ایک فلسفی جو اپنی پیشہ ورانہ اہلیت کو سچائی کی غیر جانبدارانہ تلاش کے علاوہ کسی اور شے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ ایک قسم کی دغا بازی کا مجرم ہے۔ اور جب وہ تحقیق سے پہلے ہی فرض کر لیتا ہے کہ بعض عقائد خواہ وہ صحیح ہوں یا غلط ایسے ہیں جو نیکی کے طرز عمل کو فروغ دیں گے، وہ فلسفیانہ فکر کو اتنا محدود کر دیتا ہے جس سے فلسفہ حقیر بن جاتا ہے۔ ایک سچا فلسفی تمام سابقہ افکار کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جب شعوری یا غیر شعوری طور پر سچائی کی تلاش پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں تو فلسفہ خوف سے مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے، اور حکومت کی سنسرشپ کی بنیاد تیار کی جاتی ہے کہ وہ لوگ سزا کے مستوجب ہوں گے جو خطرناک افکار کا اظہار کرتے ہیں۔ در حقیقت فلسفی نے اپنی تحقیقات پر پہلے ہی ایسی سنسرشپ عائد کر دی ہے۔ فکری لحاظ سے فلسفے پر غلط اخلاقی سوچ بچار کا اثر بڑی حد تک اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ رہا ہے۔ میں خود یہ بات تسلیم نہیں کرتا کہ فلسفہ مذہبی عقائد کی سچائی کو صحیح یا غلط ثابت کر سکتا ہے، لیکن افلاطون کے بعد بیشتر فلسفیوں نے اس امر کو اپنے فلسفے کا حصہ سمجھا ہے کہ وہ وجود خداوندی اور ابدی حیات بعد الموت کے ثبوت مہیا کریں۔ انہوں نے اپنے پیشروؤں کے پیش کردہ ثبوت ناقص پائے۔ سینٹ تھامس نے سینٹ انسلم کے ثبوت رد کر دیے اور کانٹ نے ڈیکارٹ کے ثبوت غلط قرار دیے، لیکن انہوں نے پھر اپنے نئے ثبوت پیش کیے۔ اس امر کے پیش نظر کہ ان کے اپنے ثبوت بامعنی اور باوزن معلوم ہوں، انہیں منطق کو جھٹلانا پڑا تاکہ ریاضیات کو غیبی بنا سکیں، اور یہ ہیلہ سازی کرنا پڑی کہ جڑ پکڑے ہوئے تعصبات ماروائی وجدانات تھے۔ وہ فلسفی جو فلسفہ کے لیے منطقی تحلیل کو لازمی سمجھتے ہیں، وہ مذکورہ والا تمام بات کو رد کرتے ہیں۔ وہ گشادہ دلی سے اعتراف کرتے ہیں کہ عقل انسانی بنی نوع انسان کی گہری اہمیت کے حامل بہت سے سوالوں کے فیصلہ کن جواب تلاش کرنے کی اہل نہیں ہے، لیکن وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ علم کا کوئی عرفہ طریق ہے جس سے ہم وہ سچائیاں تلاش کر سکتے ہیں جو سائنس اور عقل سے پوشیدہ ہیں۔ اس تسلیم اور دستبرداری کا انہیں اس دریافت کی صورت میں انعام ملا ہے کہ بہت سوالات جو پہلے مواد طبیعیات کی دھند میں دھندلا گئے تھے کا صحیح جواب ان معروضی طریقوں سے دیا جا سکتا ہے جس میں فلسفی کے مزاج بجز حصول علم کی خواہش کے کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ یہ سوالات لیجیے: عدد کیا ہے؟ زمان و مکان کیا ہے؟ ذہن کیا ہے اور مادہ کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم یہاں اور ابھی
ہیئر اینڈ ناؤ ان تمام قدیم سوالات کے قطعی جوابات دے سکتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ایک ایسا طریقہ دریافت ہو چکا ہے جس میں، جیسا کہ سائنس میں ہم پیہم تخمینوں سے سچائی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، جس میں ہر نیا لمحہ پہلے سے اصلاح کے نتیجہ کی صورت میں ہوتا ہے، نہ کہ اس کی تردید کی صورت میں جو پہلے گزر چکا ہے۔ مخالفانہ تعصبات کی اچھل کود میں متحد کرنے والی قوتوں میں ایک سائنسی سچائی ہے، جس سے میری مراد یہ عادت ہے کہ ہم اپنے عقائد کو مشاہدات اور ان سے ملنے والے عقلی نتائج کی بنیاد پر قائم کریں۔ یہ عمل اتنا غیر ذاتی اور اس قدر مقامی اور مزاجی تعصبات سے دور ہو جس قدر کہ انسانوں کے لیے ممکن ہو سکتا ہے۔ فلسفہ میں اس نیکی کو متعارف کرانے پر زور دینا اور ایک ایسا مضبوط طریقہ دریافت کر لینا جس سے اسے بار آور بنایا جا سکتا ہے، فلسفہ کے اس مکتب فکر کی یہی دو خوبیاں ہیں جس کا میں ایک رکن ہوں۔ محتاط سچائی کی عادت، جو اس فلسفیانہ طریق سے حاصل ہوتی ہے کہ انسانی معاملات کے کل دائرے پر پھیلایا جا سکتا ہے، اور جہاں بھی یہ موجود ہو اس کے نتیجے میں تعصب و جنون کو کم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی ہمدردی اور باہمی افہام و تفہیم کی گنجائش کو وسعت دی جائے۔ اپنی تعصباتی ہیلہ سازیوں کے ایک حصے کو ترک کر دینے سے فلسفہ ایک طرز حیات پیش کرنے اور ایک تخلیقی محرک ہونے سے دستبردار نہیں ہو جاتا ہے۔